اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک. یعنی یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اسی کا نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، جیسے کہ سورہ دخان میں ہم نے پڑھا. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا وہ شب قدر میں ہے. شب قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی ہے فیصلہ کرنا. اس رات میں سال بھر کے سب کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسرا معنی قدر کا ہے تنگی. اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی زمین پر جگہ ہی نہیں اوپر ہوتی ہے کہ فرشتے اتنے پھیل جاتے ہیں. اور تیسرا قدر کا معنی ہے کہ جو عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر کی جاتی ہے، قدردانی کی جاتی ہے. تو لیلۃ القدر رمضان کی رات میں سے ایک رات ہے. رمضان کے آخر میں کے آخر اشرا میں 5 طاق راتوں میں آتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29. لیکن عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ایک مرتبہ نکلے لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن تم لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے بات میرے دل سے اٹھا لی گئی. اب تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی 21، 23، 25، 27، 29ویں رات میں تلاش کرو. ابی بن کعب یعنی لیلۃ القدر کتنی اہم ہے تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں عبادت کا کتنا اجر و ثواب ہے. قرآن جیسی نعمت اس رات میں ملی. اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں میں عبادت جتنی کی جا سکتی تو اتنا ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اس رات اور کیا خاص کام ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اپنے رب کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ لے کر. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اس رات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے. اس رات مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. فرشتے جب اترتے ہیں جہاں جہاں جو بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں. آ کر مومنوں بدر سے مسافہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. جب فرشتے اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں تو سخت سیکورٹی میں اترتے ہیں. شیاطین پاس بھی پٹکتے نہیں پاتے، نہیں تو شیطان جا کر بتلا دیں کہ فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے. یعنی پورا سال میں کس کے وہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کی موت لکھ دی گئی ہے، کہ کون بیمار پڑے گا، کون پورا حادثے کا شکار ہوگا، کس کی روزی کشادہ کی جائے گی، کس کی روزی تنگ کر دی جائے گی، کس کو کون سی مشکل پیش آنے والی، سارے سال جو ہے تو وہ سب لکھا جائے گا. یہ رات اس کی برکات صبح کے طلوع ہونے تک خیر و برکت والی ہے. فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کوڑا کرکٹ ہو، جہاں کتا پالا گیا ہو، یا تعویذ گنڈا ہو، یا شرابی ہو، یا اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو. ایسے گھروں میں فرشتے نہیں اترتے. اس کے علاوہ زمین پہ جہاں چاہتے ہیں پھیل جاتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کریں اور کیسے کریں. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر، کہ اس سورہ کا نام لیلۃ القدر، اس سورہ میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور یہ قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور جو کہ سورہ الگ نازل ہوئی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں. شب قدر مبارک شب ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ رات رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم ملا. اب یہ صاف بتایا نہیں گیا کہ بلکہ چھپا کر رکھا گیا ہے. اور ایک چیز جو ہم نے حدیث پڑھی کہ لوگ جھگڑ رہے تھے، تو جھگڑا کرنا کتنا فساد کا کہ کتنے سارے خیر کی چیزیں اس سے لے لی جاتی ہیں. جس طرح جنت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے کہ جس کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو بھی چھپایا ہوا ہے. اور انسانی فطرت میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو زیادہ تجسس ہوتا ہے. جیسے بچوں کو ہم نے تمہارے لیے گفٹ خریدا ہے، اب یہ نہیں بتاتے کہ کیا ہے، وہ کتنا پیچھے لگے ہوتے ہیں جب تک دیکھ نہیں لیں. اچھا وہ کیسا ہے، اچھا یہ تو بتا دیجئے وہ کتنا بڑا ہے، اچھا وہ کیسے رنگ کلر کا ہے، کتنی پوچھتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی تجسس چھوڑ دیا گیا کہ اب تلاش کرو ان 10 دنوں کی راتوں میں. تو محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندے تلاش کر کے ہر رات محنت کریں
اور اجر و ثواب کمائیں. اور یہ شب تاک راتوں میں ہے، اور اس شب کی فضیلت کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس کو پڑھیں گے ہم کہ فضیلت کی بہت ساری احادیث موجود ہے. اور اس رات میں بندوں کی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور سورہ کا نزول کے بنی اسرائیل کے زاہد لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ پہلے کے لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ وہ عبادت گزار ہوتے تھے، تو صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ ہماری تو عمریں 60 سال یا 70 سال سے زیادہ نہیں ہے، ہم کو رشک آتا ہے کہ ان کی طرح ہم کیسے عبادت کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رات اتار کر کہ ایک رات تم عبادت کر لو، تم کو 1000 مہینے یا 83 سال یا 84 سال تک کا عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی اتنا اجر و ثواب اللہ کے بندوں کو نہ ملے تو وہ یعنی شیطان کیا کرتا ہے کہ بہکانا شروع کرتا ہے. اور شیطان کو پتا ہے جس طرح کے کھانے کا نوالے کا پتا ہوتا ہے کہ کس میں برکت ہے اور وہ ہاتھ سے گرا دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نوالا گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے اور یہ شیطان کو پتا ہے. اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ رات کو بھلوانے کے لیے طرح طرح کے نیکی کے دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو جب قید کر دیا گیا ہے تو پھر کیسے؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ نیکی کے کام کو خوبصورت بنا کر وہ پیش کرتا ہے کہ یہ کر لو، اس میں اتنا ثواب ہے، اور یہ اتنا وظیفہ پڑھ لو، اور یہ اتنے نوافل پڑھ لو، اور یہ کر لو. تو جیسے کہ ایک اس میں سے یہ بھی قرآن میں ایک رات میں ختم کر لو جس کو شبینہ کہا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، ابھی پڑھا نا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ایک رات میں کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹھہر کے پڑھا جائے اور سمجھ کر نہیں پڑھا جائے؟ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں مگر چھوٹے موٹے گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ بڑے گناہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں. اگر توبہ بھی انسان کرنا چاہے تو اس کی شرائط ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جو بتائی گئی ہیں. اور فرشتے جو آتے ہیں وہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور ان کے وہ کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت تو صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے، یعنی جو سویا رہے، عبادت نہیں کرے اور اس کو بڑی اہمیت نہیں دے تو وہ بدبخت ہے اور وہی محروم رہ سکتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری طاق راتوں میں ہے. رمضان کے آخری عشر میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ پورے 10 دن. کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہم 21 سمجھ رہے ہو وہ 20 ہو اور جو جس کو 22 سمجھ رہے ہو وہ 21 ہو. اس لیے 10 دن محنت کرنا اور کوئی مشکل نہیں ہے. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے. حضرت عائشہ فرماتی جب رمضان کے آخری دن 10 دن شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی اگر فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم حدیث موجود ہیں کہ اگر وہ پوری رات نہ جاگ سکے یا وہ محنت نہیں کر سکیں تو وہ کیا کریں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری ساری رات قیام کیا. تو یہ ایک آپشن ہے کہ اگر کوئی کر نہیں سکے تو کم از کم اتنا تو کر لے، لیکن ظاہر ہے کہ جو زیادہ محنت کرے گا اس کا جو ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے. جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے
تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. تو ہمارے لیے بھی رمضان شروع ہوا تو ہم نے دورہ قرآن شروع کیا. ایک قرآن ہم نے پڑھا اور سنا. ایک قرآن جو ہم ہے انشاءاللہ تراویح میں پڑھ رہے ہیں اور مکمل کریں گے. ایک قرآن جو ہے ہمارا تلاوت کا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ پڑھیں. اور اس طرح سے کہ اس سنت پر عمل کہ جبریل علیہ السلام کو سنا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام آپ کو سنا رہے ہیں. ليلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے, میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, لہٰذا میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. تو کثرت سے اس میں دعا پڑھنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہم پڑھ چکے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, یہ بابرکت مہینہ ہے, اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے, اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے. اور چونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے, اس لیے بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے گا اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں. فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں, جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں. روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے. اور پھر فرمایا وہ سراسر سلامتی والی رات ہے جس میں شیطان نہ تو برائی کر سکتا ہے نہ ایذا پہنچا سکتا ہے. حضرت قتادہ فرماتے اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے, عمر اور رزق مقدر کی جاتی ہے, اور جگہ ہے کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم, یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے مسجد والوں پر صبح تک سلامتی کرتے رہتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب بہت طویل اثر وارد ہوا ہے جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن بندوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا وارد ہے. ابو طیالسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیلۃ القدر 27ویں ہے یا 29ویں. اس رات میں فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ, یعنی زمین پر جتنے بھی وہ ہیں کنکر پتھر ہیں ان سے بھی زیادہ فرشتے اترتے ہیں. حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید کا قول ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے, کوئی برائی صبح ہونے تک نہیں ہوتی. مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے, جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ رات اکائی کی ہے, یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں, تو کوئی بھی رات ہو سکتی ہے, لہٰذا محنت کرنا ہے. اور اس کی نشانی دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نشانی بتائی کہ میں نے دیکھا گویا میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں. راوی حدیث فرماتے کہ مسجد نبی کی چھت صرف کھجور کے پتوں کی تھی, آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا. پھر ابر اٹھا اور بارش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا اور میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر تر مٹی لگی ہوئی تھی. اسی روایت کے ایک طریق میں ہے کہ یہ 21ویں رات تھی. تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات جو ہو 21ویں ہو, اس میں بھی محنت کرنا. تمام دوسری زیادہ حدیث صحیح میں یہ بھی کہا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی 23ویں رات ہے. اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن انیس کی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور یہ بھی کہ 24ویں رات ہے. یعنی سب کا مختلف وہ ہے. بہرحال 10 راتوں میں محنت کرنا ہے. اور اس کے لیے کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی تو یہ بتائی کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں. تو اب ہم تو ایسے خواب نہیں دیکھیں گے, لیکن ہمارے لیے کیا ہے, حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے. کھلا رات لیلۃ القدر نکلے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آئے تھے, لیکن فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اٹھا لی گئی اور ممکن ہے اس میں تمہاری بہتری ہو. اب اسے 9ویں 7ویں 5ویں میں ڈھونڈو. وجہ دلالت یہ ہے کہ اگر اس کا تعین ہمیشہ کے لیے نہ ہوتا تو ہر سال کی لیلۃ القدر کا علم حاصل نہ ہوتا. اگر لیلۃ القدر کا تغیر تبدل ہوتا رہتا تو صرف اس سال کے لیے تو معلوم ہو جاتا.
کہ فلاں رات ہے، لیکن اور برسوں کے لیے نہیں ہوتا. لیکن ہاں یہ ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اسی سال کی اس مبارک رات کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی ہر سال اب قیامت تک کون سی رات ہوگی اس کا وہ نہیں بتانے کے لیے تھے، بس اس خاص دن کے لیے وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آخری 10 راتیں رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کس لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے اتنی محنت سے عبادت آپ کے باقی دنوں کی نہیں ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ حضرت کعب سے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے متصل ہے، جو دنیا و آخرت کے فاصلے پر ہے، اس کی بلندی جنت میں ہے، اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی تلے ہیں، اس میں اس قدر فرشتے جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی ہر ایک شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں، ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو. اس درخت کے بیچوں بیچ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے، اے جبریل لیلۃ القدر میں اس درخت تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترو. یہ کل کے کل فرشتے رافت و رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات موجزن ہیں. سورج غروب ہوتے ہی یہ کل کے کل فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ پر سجدے میں قیام میں مشغول ہو جاتے ہیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں. ہاں جہاں گرجا گھر ہے، مندر ہے، آتش کدے ہیں، بت خانے ہیں اور گھر میں تصویریں ہیں مزاروں کی یا باباؤں کی یا اس کی، ایسے گھروں میں نہیں جاتے. اور وہاں پر جہاں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش ہوتی وہاں یہ فرشتے نہیں جاتے. اور ان جگہوں میں بھی جن میں تم گندی چیزیں ڈالتے ہو یعنی کوڑے کچرے کی جگہ پر نہیں جاتے، اور اس گھر میں بھی جہاں پر کوئی نشہ کرنے والا شخص موجود ہو یا کوئی نشہ کرنے والی چیز موجود ہو، اور جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو یا جس گھر میں باجے گاجے گھنٹیاں ہو یا مجسمہ ہو یا کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں تو یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. باقی چپے چپے پر گھوم جاتے اور ساری رات مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے گزارتے ہیں. حضرت جبریل تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ روحیں جس پر کھڑے ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی خبر جیسے سن کر ہمارے کیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسی نشانی ہے کہ یعنی مثلاً عبادت کرتے کرتے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم ایسی محنت کرنے والے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے. پھر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام جب فجر ہوتی ہے چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبزوں پروں کو جنہیں اس رات کو سوا کبھی نہیں پھیلائے تھے. یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مان پڑ جاتی ہے اور شعائیں جاتی رہتی ہے. پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، پر فرشتوں کا نور اور جبریل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مان کر دیتا ہے. اس دن سورج متعین، یعنی اس کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ اس دن جو سورج نکلتا ہے اس میں ٹھنڈک تو ہوتی ہے لیکن گرمی نہیں ہوتی اور روشنی نہیں ہوتی. حضرت جبریل علیہ السلام یہ سارے کے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں. اور نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ رکھیں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. شام کو دنیا کے آسمان پر چڑھتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے ہلکے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو ان سال تم نے کس حالت میں پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اس کو عبادتوں میں پایا تھا لیکن اس سال وہ بدعتوں میں مبتلا ہو گیا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی اور اس سال اس نے سنت کے مطابق سال یعنی عبادتوں میں پایا. یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اور دوسرے کے لیے اپنی بخشش موقوف کر دیتے ہیں. اور یہ فرشتے انہیں سناتے کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا، فلاں کو رکوع میں پایا، فلاں کو سجدے میں پایا، فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے پایا. غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں.
اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں میں میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ سے محبت رکھے، ذرا مجھے بھی تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ حضرت کعب احبار نبی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کر کے اور ایک ایک مرد اور عورت کا ماں اس کے باپوں کے نام کے بتاتے ہیں۔ پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے مرد و عورت کا فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہے مجھ سے بھی تو بیان کر۔ چنانچہ سدرا اس سے ذکر کرتا ہے اور سن کر وہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد اور عورت پر، اللہ انہیں جلدی سے مجھ سے ملائے۔ جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں نے تیرے فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بخش دیا۔ حضرت جبریل اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں فلاں مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ان کی مغفرت ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرماتے کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کر کے اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ تھی ان کی اہمیت، اور یہ بہت ہی وہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے اور ٹھنڈک والی ہے، اور اس میں فرشتے اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ رات جو ہے وہ خزانے لوٹنے کی رات ہے، یعنی موجودہ حساب کتاب کے دور میں ہمیں وہی چیز اچھی طرح سمجھ میں آتی جس میں حساب خوب کلیئر کیا گیا ہو۔ بچپن سے ہم سب قرآن پڑھتے ہیں اور بڑوں سے سنتے آئے کہ للیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، تو اس کا حق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی قیمت کو اس تصویر سے سمجھتے ہیں، یقین کریں کہ اس کو سمجھ لینے کے بعد آپ اور ہم اس سال اس رات کو ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھ جائیں گے۔ یہ صرف ایک رات نہیں ہے بلکہ ایسا خزانہ ہے جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کا حساب ہم جب دیکھتے ہیں، اسکالر نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ ایک رات یہ ہے، یہ بعض روایت میں 83 سال اور بعد نے 84 ایئر بھی لیا ہے۔ تو اس کا ایک جو گھنٹہ ہے، اس رات کا ایک گھنٹہ وہ کیا ہے 9.8 ایئر کا ہے، یعنی آپ نے گویا کہ 9 سال 8 مہینے عبادت کی ایک گھنٹے میں، اور ایک منٹ اس رات کا ہے 58 دن کا، یعنی ایک منٹ اگر عبادت آپ نے کر لی تو 58 دن کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک سیکنڈ اگر اس میں آپ نے عبادت کر لی، آپ اتنی دعا اللہ میں نے کافون کریم تو ایک سیکنڈ ہو گیا، تو اس میں کتنی عبادت کا 23 گھنٹے کا ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سارے حساب اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس مزدور کی طرح اس رات مزدوری میں جان لگا دینا ہے کہ جو بالکل مفلس ہو اور ایک رات کے لیے اس کو کسی بادشاہ کے پاس مزدوری کا موقع مل گیا ہو، اس کو ایک ایک سیکنڈ کے لاکھوں دینے والا ہو، تو کیا وہ مفلس مزدور اس رات کو ایک گھڑی بھی ضائع کرے گا؟ اس کی تو خواہش ہوگی کہ یہ رات کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ محنت کر کے خزانہ جمع کرتا رہے۔ تو کیا ہم اس رات شدید محنت نہیں کریں گے؟ یہ رات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ ہم آخرت کے دن کی مفلسی سے بچ جائیں، اور اس ایک رات میں محنت کر کے اپنے لیے خزانے جمع کر لیں اللہ تعالیٰ کے بندے سے۔ یعنی محبت کا اندازہ کیجئے کہ اس کو غفلت میں ضائع مت کرنا ہے، یعنی بتا دیا کہ کیسی مبارک رات ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ اگر موبائل پر میسج چیک کرنے کا بھی دل چاہے تو یہ حساب کر لیں کہ سیکنڈوں میں لاکھوں کا خسارہ میں کر رہی ہوں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ایک منٹ بھی ضائع ہو۔ کثرت سے استغفار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت میں مشغول رہنا ہے، مستقل دعائیں کرنا ہے، عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اور عورتیں اپنے ساری عبادتیں ساری نمازیں اول وقت میں کریں۔ یاد رکھیں کہ کھانا پینا دنیا کا انٹرٹینمنٹ بعد میں بھی مل جائے گا، ممکن ہے کہ ہمیں یہ رات دوبارہ نصیب نہ ہو، کیا پتا کہ جو فرشتے تقدیر کا فیصلہ لے کر اترنے والے ہیں اس میں ہماری تقدیر میں یہ لے کر اترے کہ اگلے سال تم نہیں ہوگے، یعنی ہمارا نام مائنس کر کے آئے کہ یہ سال رمضان آنے سے پہلے اگلا جو رجسٹر آ رہا ہے زمین پر اس سے پہلے تم فوت ہو چکے ہوگے۔ اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی کل جو فوت ہو چکا ہے، کوئی آج فوت ہو چکا ہے، کوئی پرسوں ہو چکا ہے، رمضان میں کتنی موتیں ہو چکے ہیں۔ تو اللہم ارزقنا لیلۃ القدر، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اب کرنے کا کام کیا ہے، یعنی اس میں کیا کریں گے؟
تو اس میں کریں گے جیسے کہ آج کل واٹس ایپ پہ بھی آ رہا ہے، اور امام حرم عبد الرحمان بن سدیس کے نام سے اس میسج کو فارورڈ کیا جا رہا ہے. اگر ان کے سے منسوب بھی نہیں ہے تو حساب کتاب سے بڑی اچھی چیز بتائی گئی ہے اس میں کہ ان راتوں میں اگر انسان کر لے یہ کام تو خیر کثیر پا سکتا ہے، اور بہت ہی آسان اور غریب امیر سب کو کر سکتا ہے. نمبر ایک یہ کہ ان 10 دنوں میں روزانہ کم از کم 1 روپیہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی حیثیت ہو، 10 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 100 روپیہ بھی روز کر سکتے ہیں، تو اس رات کی اہمیت کی نیت سے کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے کہ اگر وہ لیلۃ القدر 10 میں سے کوئی ایک دن تو یقینی ہے کہ وہ ہوگی، ہم کو علم نہیں ہے، لیکن 10 دن میں سے اگر ایک دن وہ رات مل گئی اور ہم نے اس میں 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ صدقہ کیا ہے، تو گویا ہم نے 84 سال یا 1000 مہینے تک صدقہ کیا. اتنا بڑا ثواب ہے. ساری زندگی بھی ہم کرتے رہے صدقہ تو ہم کو اتنا ثواب نہیں ملے گا. پھر اس رات میں روز 10 راتوں میں کم از کم 2 رکعت زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے نفل پڑھ لیں. اگر وہ لیلۃ القدر کی رات تھی تو ہمیں گویا 84 سال تک 2 رکعت پڑھنے کا یا 1000 مہینے تک 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا. ساری زندگی ہم نے ایسی نمازوں میں تھکا بھی لیں تو اپنے آپ کو تو نہیں پا سکتے. پھر تیسری چیز ہے روزانہ ان 10 راتوں میں سورہ اخلاص کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ کے دونوں کی فضیلت حدیث میں موجود ہے. اور اگر وہ رات لیلۃ القدر کی مل گئی اور ہم نے ان میں قرآن کی سورہ اخلاص پڑھ لی 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ، تو گویا ہم نے ایک قرآن ختم کیا 84 سال تک یا 100 مہینے یا 1000 مہینے تک. اور اس کی فضیلت بھی دیکھ لیتے کہ جس نے 10 مرتبہ پڑھی اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان میں نعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل هو اللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص کو پڑھ کر دائنی جانب 3 مرتبہ تھوکنا بھی چاہیے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ بڑی اعلیٰ صورت ہے کہ اس کو جیسے سورہ کافرون کے ساتھ فجر کی سنت میں بھی پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اس میں پڑھی جاتی ہے، اور سورہ مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاص کا ہم ذکر کریں تو گویا ہم 84 سال تک یا 1000 سال تک کا قرآن ختم کرنے کا، مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور دوسرا کرنے کا کام ہے کہ کثرت سے دعا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کثرت سے پڑھنا ہے. اور ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کو چاہیے وہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے مانگ لے. تو اس میں یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ کے تمام مومن مومنات کو یہ رات نصیب کرتے. یہ بھی دعا اگر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرشتے آمین کہیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ اس بندی کو بھی نصیب کر دیجئے. تو یہ بھی دعا کرنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اپنے تمام مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور خوب خوب کوشش کرنا ہے کہ یہ ہلکے پھلکے کام جو بتائے گئے یہ ضرور کرنا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے راتوں میں، اور روزانہ 2 رکعت کم از کم پڑھنا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ رات اگر مجھے نصیب ہو گئی تو مجھے 84 سال 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اور 10 مرتبہ، اور صرف یہی نہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے اپنے لیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعا شروع کرتے اپنے لیے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اپنے خاندان کے لیے، پھر اپنے قوم کے لیے، اپنے قبیلوں کے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا میں اور جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت کے لیے. تو خوب دعائیں مانگے اور ہر چیز جو چاہیے، جو بھی چاہیے اللہ سے سوال کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا رب اگر آپ جو تقدیر کا فیصلہ اتارنے والے ہو اس میں اگر ہمارے لیے کچھ برا لکھا ہے تو مٹا کر اچھا کر دینا. ہمارے لیے بیماری لے کر اتر رہے ہیں تو اللہ شفا لکھ دینا. اللہ تعالیٰ اگر اس تقدیر میں ہمارے لیے کوئی محتاجی آ رہی ہے
تو اللہ اس کو مٹا کر کشادگی عطا فرمانا. اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو اس کو مٹا کر ان کو نیکسٹ والی. اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعا مانگے اور خوب اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر عاجزی کے ساتھ اور غنیمت جان کر کے پتہ نہیں یہ 10 رات اب میری زندگی میں واپس آنے والی ہے یا نہیں ہے, اس کو غنیمت جان کر اس میں خوب خوب محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ بلغنا لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہ میں نے کافون تو بالعفو عنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے, ہم سے درگزر کرے, ہمارے کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اللہ من كنت كتبتنا اشقيا فما نكتبنا من السعداء وان كنت كتبتنا من السعداء فثبتنا وعندك ام الكتاب. تو اللہ سے خوب معافی مانگے اور مغفرت کی دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے بھی لیے, اپنے سارے لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دینا, ہم سب کی مغفرت کر دینا اور ہماری نیکیوں کو کئی گنا اجر و ثواب کے ساتھ قیامت کے دن ہم کو اس کا پورا پورا اجر دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.